بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مخشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري۔ یہ حدیث نمبر 13 ہے۔ عنوان چل رہا ہے دنیا میں کمی اور کھانے پینے وغیرہ، لباس، دنیا کی چیزیں، زیب و زینت، ان چیزوں میں کمی کرنے کا بیان۔ دنیا سے گویا تعلق کم کرنے کے متعلق تذکرہ چل رہا ہے، اور ہمارے مقتدیٰ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات بیان فرما کر ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ان حضرات کا یہ حال تھا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نام سب جانتے ہیں، مشہور نام ہے، لوگ زیادہ تر ان کو خوابوں کی تعبیر کے عنوان سے جانتے ہیں، لیکن وہ تو ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے تھے۔ جلیل القدر تابعین میں ہیں، کئی صحابہ کی ملاقات ہوئی ہے، استفادہ کیا ہے، ان سے احادیث سنی ہے، محدثین میں بھی ان کا نام بہت اونچے مقام پر ہے، بزرگوں میں صوفیاء میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا میں نے یہ حال دیکھا تھا کہ میں گر جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان۔ وہیں چونکہ مسجد میں رہنا ہوتا تھا، تنگی کی حالت ایسی ہوتی تھی، لباس تو خیر بہت ہی مختصر ہوتا تھا، کھانے کا حال یہ ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت بھی کتنی کہ انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت ہوتے ہوتے تکلیف کے حد سے تو معاملہ آگے بڑھ گیا، اب بے ہوشی کی حد تک معاملہ پہنچ گیا، اتنی سخت بھوک کہ انسان بے ہوش ہو کر گر جائے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ کیوں؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ یہ شروع دور تھا، اور ان سے مجاہدات بھی بڑے کروائے گئے، دین ایسے ہی نہیں پہنچا، بڑی قربانیاں دی ہیں حضرات نے۔ اب کوئی شخص اس زمانے میں بھی، حالانکہ وہ لوگ تو بڑے مجاہدے والے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آتا اور آ کر اپنا پیر میری گردن کے پاس رکھتا، یعنی گردن والے حصے کو دباتا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں میں یہ معروف تھا کہ بسا اوقات کسی کو جنون کا دورہ پڑتا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ گردن کے پاس ایک رگ ہے جس کو دبایا جاتا ہے۔ تو کوئی شخص آ کر اپنے پیر سے میری اس گردن والی رگ کو دباتا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید مجھے جنون کا دورہ پڑ گیا ہے۔ جنون کہہ لیں، مرگی کی بیماری کہہ لیں، یہ ایک ہی کہیں اقسام ملتی ہیں، تو کبھی کبھی یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ اس طرح استعمال ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کوئی دماغی مجھے کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالت میری ہوئی ہے، اور گردن کے پاس رگ دبانے سے اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ تو کوئی شخص آ کر اپنا پیر میرے گردن پہ رکھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جنون کا دورہ پڑا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑا ہے۔ وما بی من جنون، کوئی جنون کا دورہ نہیں ہوتا تھا، ما بی الا الجوع، وہ سب بھوک کی شدت ہوتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، گردن دبا رہا ہے، لیکن میری حالت ایسی ہوتی تھی
کہ اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی بھوک کی کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، میری حرکت بند ہو جاتی تھی اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ما بی الا الجوع، کیسی حالت ہوتی ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں میں عافیتوں میں رکھا ہے، ہمارا حال کچھ ایسا ہے کہ اگر کبھی کوئی ہماری نعمت رک جائے جو مل رہی ہے، جس کے ہم عادی ہیں، وہ کم ہو جائے تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری نظر دنیا ہی پر ہے۔ ہم نے جو کچھ سمجھا دنیا ہی کو سمجھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہے، دنیا میں تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے، بس یہی ہے۔ ہمارے یہاں دنیا ہی دنیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں اور دل کے گہرائیوں میں ہم مانتے بھی ہیں کہیں، لیکن ظاہری لحاظ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ دنیا کی تکلیف، اللہ ناراض۔ صحابہ کے یہاں کیا تھا؟ نہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ صحابہ کی تاریخ ہم دیکھ لیں، اتنی سخت تکلیفوں سے گزرتے تھے، کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس لیے یہ تکلیف آ رہی ہے، یہ کبھی خیال نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ ان کو پتہ تھا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرہونة عند یہودی فی 30 صاعا من شعیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے میں۔ کھانے کی ضروریات ہوتی ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جود و سخا بھی بہت اونچے درجے پر تھا، تو کوئی آیا مانگا اس کو دے دیا، کوئی آیا مانگا اس کو دے دیا، کوئی بھوکا ہے اس کو دے دیا، گھر میں فاقہ اور تنگی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی کبھی کہ زائد ملے تاکہ زائد دے بھی سکیں، تو 30 صاع کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم صدقہ فطر میں جو مقدار ادا کرتے ہیں وہ آدھا صاع، یہ چلو جو کا 1 صاع ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا تھا کسی سے وہ 30 صاع لیے تھے، کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے جو کی 30 صاع۔ اب جس سے لیے تھے وہ کون تھے؟ یہودی، اور اس کو بھی یہ تھا کہ پتہ نہیں مجھے واپس ملیں گے، حالانکہ وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امانت داری کو، وہ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اچھی طرح جانتے تھے، لیکن بس حسد اور بغض تھا۔ تو جب 30 صاع جو دیا بھی تو اس کے بدلے میں اتنی قیمتی زرہ رہن کے طور پر لی کہ یہ چاہے بھروسے کے طور پر یہ رہنے دو، پیسے ادا کرو گے نہیں کرو گے کیا پتہ، تو اس لیے یہ زرہ میرے پاس رہنی چاہیے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے لے لیا ہوتا؟ عام طور پہ صحابہ کا بھی قریب کے لوگوں کا حال ایسا ہی تھا، تنگی کا، لیکن انصار صحابہ تھے، بہت سے صحابہ تھے جو باغات کے مالک تھے، وہ بھی بڑے سخی تھے، ان کو تو اپنے مال اور جان سب کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت مقدم تھی، لیکن ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نہیں فرمانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے اظہار ہوگا تو وہ تو بہت زیادہ دے دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ کوئی دے گا تو اس کے بدلے میں پھر اس کو دینا ہے۔ صحابہ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ ہم دیں گے وہ تقسیم ہو جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذمہ داری سمجھیں گے کہ ہمیں پھر دینا ہے، اس لیے کہ ہدیہ لینا اور اس کے بدلے میں اس کا معاوضہ دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، بڑی مشقت والی چیز ہے۔ تو صحابہ میں ایک تو یہ تھا کہ ان کے سامنے اظہار نہیں فرمانا چاہتے تھے، اور اگر اظہار ہو بھی جاتا تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ رہن رکھنا، جس کو کہتے ہیں نا گروی رکھنا کہتے ہیں، ڈپازٹ کی ایک قسم ہے،
کہ اچھا ٹھیک ہے ڈپازٹ کے طور پر یہ چیز میرے پاس رکھوا دو، پتہ چلے کہ اچھا تم مجھے پیسے دینے والے ہو بعد میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کسی یہودی سے 30 صاع جو لیے تھے، وہ بھی ضروریات کے لیے لیے تھے، تو اس نے رہن کے طور پر، ڈپازٹ کے طور پر ایک زرہ لے لی تھی اور اس کے پاس رکھی ہوئی تھی. گویا وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ضروریات کے لیے اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ادھار لینا پڑتا تھا، اور ادھار لینے والے نے بھی ایک غیر مسلم تھا، دینے والے نے بھی ویسے ہی نہیں دیا بلکہ اس کے بدلے میں زرہ رکھی کہ اچھا یہ میرے پاس رکھ دو امانت کے طور پر، گروی کے طور پر. عربی میں اس کو رہن کہتے ہیں، اردو میں گروی رکھنا کہتے ہیں. وہی مقصد اس کا ہوتا ہے کہ اچھا اس کو بھروسہ ہو کہ مجھے میرے پیسے مل جائیں گے، اور اگر نہیں مل سکے تو اچھا میں اس کو بیچ کر اپنے پیسے وصول کروں گا، یہ مقصد ہوتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم ل9 أبيات رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن کے طور پر اپنی زرہ رکھوائی تھی جو کے بدلے میں. جو معمولی کھانا سمجھا جاتا تھا، پہلے آ چکا ہے. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا جو کی روٹی اور ایسی چربی جو پرانی ہونے کی وجہ سے جس کا ذائقہ بدل گیا تھا. سنیخہ پرانا تھوڑا سا رکھنے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی بو پیدا ہو جائے، بدبو نہیں، جو سڑ نہیں گیا، خراب نہیں ہوا، لیکن اس کی باسی ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی اس میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، ذائقہ اور اس کا تھوڑا سا بو بھی بدل جاتی ہے، وہ ہے سنیخہ. تو ایک تو گوشت نہیں بلکہ چربی ہے، اور چربی بھی تھوڑی سی پرانی ہو گئی، ایسی کہ بس اب ہم ہوں تو کھائیں بھی نہیں کہ نہیں اس کے تو اب ذائقہ بدل گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کھانا بھی قبول فرما لیتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آل محمد کا حال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا حال یہ ہے کہ ما اصبح لآل محمد صاع ولا امسا، نہ صبح آل محمد میں سے کسی کے پاس 1 صاع کھانا ہوتا ہے، نہ شام کے وقت ہوتا ہے. اور آل محمد اگر ہم صرف ازواج مطہرات کو بھی لیں تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ 9 گھر تھے، 9 گھر تھے، اور 9 گھروں میں سے تمام میں مل کر بھی 1 صاع جتنا کھانا نہ صبح کے وقت ہوتا تھا نہ شام کے وقت ہوتا تھا. اور 1 صاع کھانا وہ ہے جب صدقہ فطر میں ادا کرتے ہیں، اتنی مقدار بھی نہیں ہوتا تھا. حدیث نمبر 16. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت 70 من اهل الصفه ما منهم رجل الا عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 70 اہل صفہ کو، پہلے آ چکا اہل صفہ کون تھے، میں نے 70 اہل صفہ میں 70 حضرات کو دیکھا اس حال میں کہ ان میں کسی شخص کے پاس بھی اوپر کی چادر، اوپر کا کپڑا نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ عام طور پر جوڑا ہوتا ہے نا، اوپر اور نیچے لنگی اور اوپر چادر، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا ایک کامل جوڑا اور لباس پہن لیا. تو 2 چادریں اگر ہوں کسی کے پاس تو نیچے لنگی اور اوپر چادر پہن لی، یہ کامل ہو گیا. جیسے ہم لوگوں میں صلہ و لباس میں 2 نیچے ازار اوپر کرتا ہوتا ہے، اس طرح پہلے زمانے میں جو بہت سادہ اگر کپڑا ہے تو لنگی اور اوپر کی چادر، جیسے احرام میں ہوتی ہے.
تو ان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس علیحدہ اوپر کی چادر بھی ہو، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اما ازار و اما کساؤن، یا تو صرف لنگی ہوتی تھی یا ایک چادر ہوتی، اور ایک چادر جو ہوتی تھی اس کو کیا کرتے، لنگی تو چلو ناف سے لے کر نیچے تک آ گئی نا، گھٹنے یا گھٹنے کے نیچے تک، یہ تو صرف لنگی، اور اگر کسی کے پاس تھوڑی وسعت ہے، تھوڑی بڑی چادر ہے، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ بڑی چادر اس کو دو نہیں ہوتی تھی، اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو کاٹ کر دو بنا سکیں، ایک بڑی چادر ہوتی تھی، اس کو اس طرح کرتے تھے، قد ربطوا فی اعناقہم، گردن کے پاس باندھ لیتے تھے۔ جنہوں نے دیکھا ہو ہاسپٹل میں وہ ایک کپڑا پہنا دیتے ہیں، یہاں تو خیر وہ آستین کے ساتھ ہاتھ ڈالنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی، ایک کپڑا ہوتا ہے گردن میں پیچھے باندھ دیتے ہیں اور پورا جسم کو وہ تقریباً کور کر لیتا ہے، پیچھے کی طرف سے تھوڑا کھلا ہوتا ہے، اس کو پیچھے سے باندھ دیتے ہیں، تو یہ ہوتا تھا قد ربطوا فی اعناقہم، گردنوں میں اس کو باندھ لیتے تھے، اور نیچائی میں کتنا جاتا تھا، منہا ما یبلغ نصف الساقین، بعضوں کا کپڑا پنڈلیوں کے آدھے تک جاتا، اور بعضوں کے پاس کپڑا ہوتا تھا جو ٹخنوں تک پہنچتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے وہ اس کو پکڑ کر رکھتا تھا کہ کہیں اس ڈر سے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ یہ 70 وہ حضرات جن کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوئی، دین ہم تک پہنچا، جو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے، یہ ان حضرات کی بات ہو رہی ہے، اصحاب صفہ، جو اس زمانے کا باقاعدہ مدرسہ ہوتا تھا، بورڈنگ تھی، جہاں پر صفہ میں یہ لوگ سوتے تھے، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، سیکھتے تھے، اور حال کیا تھا کھانے میں تو بتا دیا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، یہ حال ہوتا تھا، اور لباس کا جو حال اس روایت میں بیان کر دیا، 2 کپڑے تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے، ایک کپڑا ہوتا تھا، چھوٹا ہے تو لنگی بنا لی، بڑا ہے تو ذرا اوپر سے باندھ دیا کہ چلو سینہ اور کندھا وغیرہ وہ بھی کور ہو جائیں، وہ بھی بند ہو جائیں، اور اس کو اوپر گردن کے پیچھے اس کو گرہ لگا کر باندھ دیتے تھے، اور پھر پورا وقت اس کو پکڑ کے رکھتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ ظاہر ہے کہ ان طلباء میں اور پھر بعد میں آنے والے طلباء جن کے لیے ہر طرح کے رہنے کے، کھانے کی اور ہر طرح کی سہولتیں کی گئیں، ان میں فرق تو ظاہر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہیں طلباء کو کھانا پسند نہیں آتا، تو ان کو ان کی مرضی کا کھانا ملنا چاہیے، اب ان کی مرضی کا کھانا ملنے کے لیے کا اہتمام کیا جائے تو ظاہر ہے اور زیادہ پھر ان میں راحت و آرام۔ اب یہ طلباء وہ ہیں جن کے لیے گرمی کے موسم میں گرمی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ایئر کنڈیشن بھی لگنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ پنکھے لگانے کی مخالفت ہوتی کہ پنکھے نہ لگاؤ، طلباء کی عادتیں خراب ہو جائیں گی، اب وہ بھی ہندوستان پاکستان وہاں کی گرمی میں، اور اب حال یہ ہے کہ یہاں کی گرمی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اے سی لگنا چاہیے، طلباء ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے راحت و آرام جتنا زیادہ ہوگا لوگوں کے لیے، طلباء کے لیے سہولت تو بڑھے گی، لیکن پھر وہی محنت اور مجاہدے میں کمی آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے، اور ظاہراً ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں میں بھی کمی تو آ جاتی ہے، جتنا مجاہدہ ہوگا اس کے لحاظ سے عطا ہوتی ہے۔ خیر، ہر ایک کے ہر زمانے کے حالات ہوتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے انسان کی جتنی استطاعت ہو، جتنی صلاحیت ہو، اس کے لحاظ سے انسان محنت کر لے۔ ہم تو اتنی راحت و آرام میں رہتے ہوئے بھی عبادت کا اہتمام کر لیں تو بڑی بات ہے۔ حدیث نمبر 17، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم حشوه لیف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا، اور چمڑا ظاہر ہے اس زمانے میں چمڑا ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا آج کل ہمارا لیدر ہوتا ہے۔ ہمارا لیدر جو ہوتا ہے وہ بہت مشینوں میں صاف کیا ہوا نرم ہوتا ہے، اس زمانے میں چمڑا گائے
اونٹ ذبح کیا، اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو اتار کے اس کو خشک کر لیا، وہ سخت ہوتا تھا، اب اس کے اندر پھر چھال بھر دیتے تھے، روئی نہیں بھری، کوئی نرم کچھ بھرا نہیں، بلکہ کیا بھر دیا کہ حشوہ اس کے اندر بھرا ہوتا تھا لیفن، کھجور کے درخت کی چھال اس کے اندر بھر دیتے تھے۔ کھجور کے درخت میں کبھی دیکھا ہو کسی نے، کبھی کبھی ناریل کے جو درخت ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، ہلکے ہلکے جیسے وہ چاول کی بوری براؤن رنگ کی جو ہوتی ہے اس طرح کے ہلکا ہلکا وہ جالی کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، یہ چھال ہے، تو اس کو بھر دیتے تھے ان تکیوں کے اور گدوں کے اندر۔ حدیث نمبر 18، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل من الانصار فسلم علیہ ثم ادبر الانصاری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اخ الانصار کیف اخی سعد بن عبادہ فقال صالح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک انصاری صحابی آ گئے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کچھ دیر کے بعد انصاری صحابی جانے لگے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انصاری، اخ الانصار، کل اخی بہت سو نے لفظ پڑھا ہوگا، اخ کا معنی بھائی کے آتے ہیں، ہر جگہ بھائی کا ترجمہ نہیں ہوتا، کسی قوم کا شخص ہوتا ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں اخ، تو اے انصار قبیلے کے آدمی، یہ مقصد ہو جائے گا اس کا۔ کیف اخی سعد بن عبادہ، میرے بھائی سعد بن عبادہ کے کیا حال ہے، کیا مقام ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، سعد بن عبادہ۔ بات دوسرے عنوان پہ میں نہیں لے جانا چاہتا، بہت نازک عنوان ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار جمع ہوئے تھے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور وہاں جمع ہونے کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مشورہ کرنا چاہتے تھے اس عنوان پہ کہ اب ہمارا امیر اور ذمہ دار کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، اور انصار قریب تھے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کر دیں، اس کے من کے بارے میں طے ہونے کے قریب ہی معاملہ پہنچ گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سعد بن معاذ تھے جن کی غزوہ خندق کے بعد جن کی شہادت ہو گئی تھی، اور دوسرے سعد بن عبادہ تھے، دو انصار کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج کے سردار یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میرے بھائی، میرے بھائی۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، صحابہ کے عنوان پر بات کرنا ایک مستقل عنوان ہے، میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے اونچے شخص ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بھائی ہیں۔ اور اب بعض الفاظ تو میں زیادہ سخت استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کریں، صحابہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، صحابہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، صحابہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہیں، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، اور الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صحابہ کو برا نہ کہو، صحابہ کی برائی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اب کچھ ایک زمانے سے تھے لیکن اب ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے اٹھنا شروع ہوئے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگ جمع ہوئے تھے جنہوں نے خلافت پر حملہ کیا اور ڈاکہ مارا، والعیاذ باللہ۔ اس میں سعد بن عبادہ پر بھی تنقید، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر بھی تنقید، اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بجائے ان کو خلیفہ بنایا گیا، والعیاذ باللہ۔ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ سے، مفہوم اس کا ہے کہ کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے ایسے بنیں گے جو چاہنے میں حد سے آگے بڑھیں گے، وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بغض میں حد سے آگے بڑھیں گے، وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ ایک طرف روافض بنے، ایک طرف خوارج بنے۔ محبت میں حد سے آگے بڑھنا کہ شیخین کو بھی پیچھے ہٹا دینا، یہ بھی ضلالت ہے، اور نفرت اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اہل بیت تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا خاندان، ان کا گھرانہ تو ہمارے لیے ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو برا کہیں۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ صحابہ کے سلسلے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحابہ کو ایک وہ مقام سمجھتے ہیں، وہ مقام دیتے ہیں کہ اس مقام تک کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ بڑی جرت ہے ان لوگوں کی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو، علی رضی اللہ عنہ کو منافقین میں شمار کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو منافقین میں شمار کرتے ہیں، اور کبھی ان کو منافق کہتے ہیں، کبھی ان کو فرعون کہتے ہیں، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ الفاظ نقل کرنا بھی برا لگتا ہے۔ بہرحال ایسے گمراہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اس قسم کے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ صرف اہل بیت کی بات نہیں، اہل بیت بھی آگے، صحابہ سب آگے اس میں۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ چونکہ وہ بیمار چل رہے تھے تو ان کی حالت، ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ فقال صالح، تو ان انصاری صحابی نے کہا کہ عرض کیا کہ وہ اچھی حالت میں، یعنی بہتر حالت میں صالح۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعودہ منکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ان کی عیادت کے لیے چلنا چاہے گا؟ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی ساتھ چلنا چاہے تو ساتھ چلیں، ظاہر ہے کون رکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور عیادت کے لیے جا رہے ہیں، نیکی ہی نیکی، فائدہ ہی فائدہ۔ فقام وقمنا معه، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے۔ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَةٍ، ہم 10 اور کچھ تھے۔ بضعۃ عشر، بضعۃ کے لفظ 3 سے 9 کے درمیان، اس کا مطلب ہے کہ 10 اور 3 یا 9 کے درمیان، تو 13 سے 19 کے درمیان ہم لوگوں کی تعداد تھی۔ ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، ہم تقریباً 13 سے 19 کے درمیان جو افراد تھے، ہمارا حال یہ تھا کہ نہ کسی کے پاس چپل تھے، وہاں پر چپل کے بغیر چلنا آسان نہیں ہوتا، یہاں مشکل ہے۔ نہ ہم میں سے کسی کے پاس چپل تھے، نہ چمڑے کے موزے تھے، نہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ اوپر قمیص، یہ حال تھا ہمارا۔ نمشی فی تلک السباخ، سباخ کا اصل لفظی ترجمہ اگر ہم تلاش کریں تو کھارا، یعنی سمندری علاقہ، نمکین جو زمین ہوتی ہے جہاں پیداوار نہیں ہوتی، تو کہا کہ بنجر زمین، تو ہم نمکین اور بنجر زمین میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، گویا پتھر اور ریت اور اس طرح کی جگہ تھیں، گھاس وغیرہ ہوتی تو چلو انسان چل بھی لے۔ حتی جئنا ہو، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم پہنچے، تو فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الذین معه، جب وہاں پہنچے، وہاں ان کے لوگ جو تھے، قوم کے لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ قوم کے بڑے تھے، بزرگ بھی تھے، بڑے بھی تھے، سردار تھے، تو قوم کے لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، عیادت کے لیے آئے ہوں گے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو آتا ہوا دیکھا تو وہاں سے اٹھ گئے، تو ان کے لوگ وہاں سے ہٹ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے جو حضرات تھے وہ قریب جا کر بیٹھ گئے۔ رواہ مسلم۔ واقعہ اتنے بیان کیا، مقصد یہ اخیر کا حصہ بیان کرنا تھا کہ یہ حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان کا حال کیا تھا، نہ پیر میں کچھ ہے، کچھ سے مراد چپل بھی نہیں، چمڑے کے موزے بھی نہیں کہ باہر انسان چل سکے، چلنا ہے بنجر زمین میں، پتھریلی اور ریتیلی زمین میں، سر پہ رومال ہوتا، چھتری ہوتی دھوپ سے بچنے کے لیے، ٹوپی بھی نہیں تھی، اچھا جسم کے اوپر والے حصے پہ قمیص بھی نہیں تھے، بس اس حال میں ہم چل کے گئے تھے۔ یہ تنگی کا حال بیان کرنا مقصد ہے۔ وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین زمانے کے اعتبار سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس میں بھی لوگوں نے بڑے عجیب عجیب نکات بیان کیے ہیں، عجیب عجیب نکات بیان کیے ہیں۔ بہرحال قرن کے معنی زمانے کے ہیں، میرا زمانہ سب سے بہترین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے بعد پھر صحابہ کا دور، اور آپ کے بعد پھر تابعین کا دور۔ اب یہاں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 2 مرتبہ ثم الذین یلونہم فرمایا یا 3 مرتبہ۔ اگر 2 مرتبہ ہے تو مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور 3 مرتبہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ میرا زمانہ، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، 3 دور آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 3 دور آ گئے۔ تو خیر راوی کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو شک ہو گیا کہ 2 مرتبہ فرمایا تھا یا 3 مرتبہ فرمایا تھا۔ بہرحال آپ نے فرمایا یہ شروع کا دور، اب یہی قرن ویسے کہتے ہیں 100 سال کو۔ اب یہاں قرن سے کیا مراد ہے، یلونہم سے کیا مراد ہے؟ آسان تو وہی جو میں نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں قرن، اس کے بعد صحابہ، تابعین، پھر تبع تابعین، یہ دور آ گئے۔ اور میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر تو ویسے علمی لحاظ سے دیکھیں تو بہت سی باتیں ہیں۔ بعضوں نے فرمایا دیکھو قرنی، یہ اس نقطے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نہیں کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا، نقطے کی بات ہے کہ یہاں ایک اور بات نکلتی ہے۔ قاف، را، نون اور یا، ابوبکر صدیق قاف، عمر را، عثمان کا نون، علی کی یا، سب کے اخیری حروف لے لو، تو یہ گویا خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ بعضوں نے فرمایا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہم نہیں فرما رہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے، ہاں یہ ہے کہ یہاں پر ایک نقطہ باز شرح نے بیان فرمایا ہے کہ قرنی 4 حروف ہیں، اور چاروں میں دیکھا جائے تو ترتیب سے خلافت راشدہ کی ترتیب آ جاتی ہے کہ ابوبکر صدیق کی کاف، عمر کی را، عثمان کے نون اور علی کے اخیری حرف یا۔ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، مقصد یہاں روایت لانے کے جو ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں آگے۔ ثم یکون بعدہم قوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد، تابعین، تبع تابعین کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، یشہدون ولا یستشہدون، کہ وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان کو گواہی کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا، اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ کر گواہی دیں، نہیں میں آ کر گواہی دے دیتا ہوں، وہ تو وہاں تھے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میں گواہی دے دیتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی کے قابل نہیں ہوں گے، لیکن چاہتے ہوں گے کہ ہم گواہی دیں، ہم جو کہیں ہماری بات قبول کی جائے، وہ گواہی کے قابل نہیں ہوں گے، اور خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نظر مانیں گے، نظر پوری نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں میں بھی یہ غلطی بہت عام ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان، خیانت تو خیر ہم لوگوں میں
پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم کیسے خیانت کر لیتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے سمجھدار دیندار لوگوں میں جو خیانتیں رائج ہیں، ہم اس کو خیانت نہیں، ہم اس کو کمال کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو چالاکی اور ہوشیاری کہہ دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں۔ الفاظ بدلنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ ہم لوگ بہت سے وہ ہیں جو گواہی کے قابل نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو بہت اچھا مقام ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ ہیں جو خیانت کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو چالاکی اور ہوشیاری کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں میں عام ہے۔ اپنی زندگی میں انسان مزید غور کرے تو کہیں نہ کہیں ایسی چیز مل جائے گی، ہر طبقے میں ملتی ہے۔ اور اگر کہیں ہمیں جب ڈسکاؤنٹ ملنے جاتا ہے کہ بس کہہ دینا فلانی کمپنی میں کام کرتے ہو یہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، تو کتنا عام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، فلانی کمپنی کا نام لے لیا، ڈسکاؤنٹ مل گیا، خوش ہو گئے کہ اچھا ہمارے $10 بچ گئے، لیکن فہرست میں ہمارا نام خائنین میں لکھ دیا گیا۔ $10 زیادہ دے دیتے تو اس خیانت سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں انسان خود غور کر لے کہ کہاں پر یہ حرکتیں کر رہا ہے، تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کہاں خائنوں میں شمار کر رہا ہے۔ لیکن وہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں نہیں جو اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور پھر ینظرون ولا یوفون، کتنی مرتبہ ہوتا ہے میرا فلانا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، نظر مان لی اور بھول بھی گئے، کام بھی ہو گیا بھول بھی گئے کہ نظر مانی تھی، اہتمام ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ تو ایک بات، یشہدون ولا یستشہدون، یہ بھی عام ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت سی مرتبہ کسی منصب کے قابل سمجھتے ہیں، حالانکہ اس منصب کے ہوتے نہیں۔ ہم بہت سی مرتبہ خیانتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو نام بدل دیتے ہیں اس کا۔ کتنی مرتبہ ہم نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ خلاف ورزی کی ہے۔ اور چوتھی بات، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے جسم موٹا ہی ہے، کم کھانے کے باوجود بھی جسم پھول جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو ہم لوگوں میں عام رائج ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹا ہو جانا۔ تو یہ مقصد ہے حدیث کے آخری حصے کا، چونکہ بات آ رہی تھی نا کہ صحابہ میں تنگی وغیرہ سے تنگی سے گزارا کرتے تھے، اور اخیر میں بعد میں لوگ ایسے آئیں گے کہ زیادہ کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے، زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم میں موٹاپا پیدا ہو جائے گا۔ اب موٹاپا پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ کھا لو تو وزن کم ہو جائے گا، یہ کھا لو تو چربی پگھل جائے گی، یہ کھانے سے فلانا فائدہ ہوگا، زیادہ کھا لیا تو نیند آ رہی ہے تو نیند اڑانے کے لیے اچھا یہ کھا لیں گے تو نیند اڑے گی، یہ چائے پی لیں گے تو نیند اڑے گی، کافی پئیں گے تو نیند اڑے گی۔ ہم ہر چیز کا علاج کھانے سے کر رہے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ کھانا کم کریں، کھانے کو زندگی سے نکالیں، ذرا کم کریں تو ہمارا علاج ہوگا۔ ہم بیماری کا علاج مزید بیماری سے کرتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ 4 باتیں ہیں، ہر ایک اپنی زندگی میں غور کرے کہ ان میں سے کون سی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی اور دوسری چیز تو ہم نہیں سمجھ سکتے، پہلی چیز کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اگر ہمارے اندر ہے، جس کے اندر ہے وہ نہیں سمجھ سکے گا، دوسرا کوئی بتانے والا ہو تو بتا دے، لیکن عام طور سے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیز جس میں ہے وہ تو بیچارے اللہ تعالیٰ ہی ان کے حال پر رحم فرمائے، جس کو اپنے آپ کو کسی منصب کے قابل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہیں، تو ان کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے، تو ان کے حال پر تو اللہ تعالیٰ یہ رحم کرے۔ دوسرے ہیں اپنی زندگی میں غور کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں غور کر سکتے ہیں کہ کہاں ہمارے اندر کہیں خیانت، کہیں جھوٹ، کہیں دھوکہ، کہیں ایسی بات آ رہی ہے جس کو ہم نام بدل کے کچھ اور لفظ کہہ کے استعمال کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کبھی کوئی نظر مانی ہو کہ ہمارے یہاں فلانا کام ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، پھر ہم بھول گئے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو دین کی خدمت کے لیے لگائیں گے، پھر ہم بھول گئے کہ ہمیں تو ان کو یہ فلانی ڈگری دلوانی ہے، فلانا یہ کرنا ہے، فلانا یہ کرنا ہے۔ اب بچہ چل نہیں رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نظر مانی تھی اور پوری نہیں کی تو اس کا وبال آ رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے۔
کبھی ہو سکتا ہے ہم نے کسی چیز کے نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو، یا کوئی بیماری سے شفا مانگی ہو کہ یہ ہو گیا تو اچھا میں یہ کر لوں گا، اور اس کے بعد ہو گیا اور ہم نے کہا نہیں وہ تو میں نہیں کر سکتا، نظر پوری نہیں کی۔ اپنی زندگی میں خود انسان غور کر لے اور دیکھے کہ کھانے میں انسان اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کھا رہا ہے یا اپنے مزہ کے لیے کھا رہا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھ لے، اور فضولیات سے اور صرف مزے کے لیے کبھی کبھی انسان کھا لے ٹھیک ہے، لیکن مستقل ایک عادت نہ بنا لے کہ اچھا اب یہ مستقل کھانے کا سلسلہ چل رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ انسان اس پر رکاوٹ ڈالے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔